نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إنها لظى نزاعة للشوى. محترم بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں اور ہماری مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج پھر ایک دفعہ ہم لوگوں کو لیلۃ القدر کی تلاش میں اکٹھے ہونے کی توفیق دی ہے. یہ ایسی توفیق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام ہے ہمارے اوپر کہ ہم اور آپ اس کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو اس سے محروم ہیں، کتنے لوگ ہیں جو بیماری کی وجہ سے زندگی تو ہے لیکن پھر بھی وہ راتوں کو جاگ نہیں سکتے. کتنے لوگ ہیں جو صحت مند بھی ہیں، وہ جاگ بھی سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر کچھ ایسی مجبوریاں ہیں، کام پر اور ڈیوٹی پر ہونے کی وجہ سے وہ چاہ کر کے بھی جاگ نہیں سکتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو یہ توفیق دی ہے تو یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر بہت بڑا فضل اور احسان ہے. ہمیں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. حاضرین کرام، دیکھتے ہی دیکھتے رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے جدا ہونے کو ہے. آج ہم 27ویں رات کو جاگ رہے ہیں. اس کے بعد ممکن ہے صرف 2 راتیں یا 3 راتیں ہم لوگوں کو ملیں گی اور مہینہ ختم ہو جائے گا. ایک وقت ایسا تھا کہ رمضان کا شروعاتی ایام جس میں ممکن ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہو کہ کیسے یہ رمضان گزرے گا، کیسے انتظام ہو پائے گا، کیسے ہم روزہ رکھ پائیں گے. لیکن دیکھتے ہی دیکھتے یہ ہم سے گزر بھی گیا ہے. اور یہ جو 3 دن یا 3 راتیں باقی بچی ہیں آج کو چھوڑ کر کے، 2 یا 3، یہ بھی کیسے نکل جائیں گے آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں بہت زیادہ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور خاص طور سے آج کے دن ہمیں اپنا حساب و کتاب کرنا چاہیے کہ اس رمضان کے مہینے میں ہم نے عام دنوں سے کس قدر زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کی. رمضان کے ایام میں ہم نے اپنے آپ کو کتنا بدلا. رمضان کے ایام میں ہم نے رمضان کا جو مقصد ہے یا لوگوں کو متقی بنانا، پرہیزگار بنانا، ہم نے اپنے اندر کتنا تقوی اور کتنی پرہیزگاری پیدا کی، یہ سوچنے کی ضرورت ہے. اور جب ہم سوچیں گے، غور و فکر کریں گے، محاسبہ کریں گے، تب جا کر کے ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے کتنی غلطیاں کی اور ہمیں کتنی اصلاح کی ضرورت ہے. لہذا آج کے اس پروگرام میں میرا جو موضوع ہے وہ ہے قیامت کی ہولناکیاں اور جہنم کا بیان. میں نے اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ انسان کا دل غافل ہوتا ہے،
بہت ساری چیزوں سے انسان غفلت میں پڑا رہتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے جہنم کا ذکر سن کر کے، قیامت کی ہولناکیوں کو سن کر کے انسان کا دل متنبہ ہو جاتا ہے۔ آپ قرآن میں دیکھیے جگہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کا ذکر کیا ہے، خاص طور سے اخیر کے جو 2 پارے ہیں، 29واں پارہ اور 30واں پارہ، پورا قرآن نہیں تو کم از کم ان 2 پاروں کی آپ تفسیر پڑھیے، آپ کو جہنم کا منظر اور جہنم کے بارے میں، قیامت کے بارے میں بہت ساری آیتیں ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا ذکر کیوں کیا ہے؟ ہمیں متنبہ کرنے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے، اور ہمیں اسلام کی طرف راغب ہونے کے لیے، توجہ کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ عبادت کرنے کے لیے۔ حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کرنے کے بعد اس دنیا میں بھیجا ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ دنیا دار العمل ہے، جو حقیقی زندگی ہے، آخرت کی زندگی، اس زندگی سے پہلے اس زندگی میں ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی تیاری کے لیے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ جاؤ اور بہتر سے بہتر تیاری کر کے آؤ اور یہاں پر ہمیشگی والی، نعمتوں والی زندگی پاؤ، ایسی زندگی جس میں تمہیں کبھی کوئی مصیبت لاحق نہیں ہوگی، تمہیں تمہاری خواہش کے مطابق ہر چیز ملے گی۔ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ۔ جب انسان دنیا میں بہتر عمل کر کے، ایمان اور عمل صالح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائے گا اور جنت کا مستحق بن جائے گا، تو ان کو وہ تمام چیزیں ملے گی جو ان کی خواہش ہوگی، جو بھی خواہش ہو سکتی ہے، وہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالی جنت میں عطا کرے گا اور ہمیشہ کے لیے عطا کرے گا۔ دنیا اور آخرت میں ایک فرق یہ ہے کہ دنیا کی چیزیں دائمی نہیں ہوتی ہے۔ ہم کوئی بھی سامان خریدنے کے لیے جب جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ اس میں کچھ گارنٹی ہے، کتنے دن کی گارنٹی ہے؟ اگر دکاندار کہہ دے کہ نہیں اس میں گارنٹی نہیں ہے تو آپ اس سامان کو خریدنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ اسی صورت میں آپ اس سامان کو خریدتے ہیں جب آپ کے پاس پیسے کم ہوں، لیکن اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ گارنٹیڈ سامان لیتے ہیں کہ یہ خراب نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کی بھی عام طور پر گارنٹی، جو سامان ہم لیتے ہیں 6 مہینہ 1 سال، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے فریج وغیرہ، اس میں 10 سال کی گارنٹی ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ لائف ٹائم کی جو بات ہوتی ہے وہ لائف ٹائم کسی میں ہوتا بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو گارنٹی دی ہے ہمیں کہ اگر تم بہتر عمل کر کے آؤ گے تو تمہیں گارنٹی والی زندگی ملے گی، جس میں کبھی کوئی خرابی نہیں آئے گی، جس میں کبھی کوئی مصیبت لاحق نہیں ہوگی، کبھی کسی طرح کی پریشانی تم کو نہیں آئے گی۔ اور اس زندگی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہ دنیاوی زندگی عطا کیا ہے، اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر اچھا عمل کرو گے تبھی وہ نعمت پاؤ گے، ورنہ نہیں پاؤ گے۔ حاضرین کرام، ابھی سوال میں نے ایک سوال کیا تھا، ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ ہم سب مومن ہیں اور یہ ایمان کے ارکان ہم نے اپنے علماء کرام سے، حضرت جی سے، مولوی سے رٹ کے یاد بھی کیا ہوا ہے، لیکن سب لوگوں کو وہ بھی یاد نہیں ہے۔ ارکان کے سلسلے میں اس سے پہلے میں بات کر چکا ہوں کہ رکن وہ چیز ہے کہ اگر وہ چھوٹ جائے تو آپ کا سب بیکار ہو گیا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایمان کے ارکان کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان تمام چیزوں پر ہم ایمان نہ رکھیں تو ہم مومن ہی نہیں ہیں، ہم مومن ہے ہی نہیں۔ اور ان تمام چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو حدیث جبریل کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اسی حدیث میں میرا جو موضوع ہے اس کا بھی تعلق ہے، اس کے بارے میں بھی کچھ ذکر ہے، میں نے اسی لیے اس سوال کو منتخب کیا تھا۔ حدیث جبریل یعنی وہ حدیث جس میں حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کے باتیں کی تھی، کچھ سوال جواب ہوا تھا۔ وہ حدیث کچھ اس طریقے سے ہے، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد۔ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اتنے میں ایک آدمی آئے، اس آدمی کی کیفیت کیا تھی؟ شدید بیاض الثياب، وہ جو کپڑا پہنے ہوئے تھے صاف شفاف بالکل سفید کپڑا، کوئی داغ نہیں، کوئی دھبا نہیں، کوئی دھول نہیں، صاف شفاف بالکل۔ شدید سواد الشعر، ان کے بال بالکل کالے۔ ولا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد، ان کے اوپر سفر کی کوئی نشانی نہیں تھی، یعنی سفر کرنے کی وجہ سے انسان کا کپڑا گندا ہو جاتا ہے، بال پرا گندا ہو جاتا ہے، حالت خراب ہو جاتی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ وہ جو آدمی آئے تھے اس آدمی کے اوپر اس کو دیکھ کے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ سفر کر کے آئے ہیں، بالکل بھلا چنگا A1 سفید کپڑا چمچما رہا ہے، بال چمچما رہے ہیں۔ ولا يعرفه منا احد، لیکن ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی یہاں لوکل کا آدمی ہوگا تو کوئی نہ کوئی تو اس کو جان رہا ہوگا، لوکل کا ہے، اپنے علاقے کا ہے، اس کا مطلب ہے اس کو سفر کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ لوکل کے ہم میں سے کوئی اس کو نہیں جان رہا، اس کا مطلب ہے کہ وہ اجنبی ہے، باہر سے آیا ہے، وہ سفر کر کے آیا ہے۔ اگر سفر کر کے آیا ہے تو اس کا کپڑا گندا ہونا چاہیے، بال بگڑے ہونے چاہیے، لیکن یہ معاملہ تھوڑا گڑبڑ لگ رہا ہے، پہچان بھی نہیں رہے ہیں اور سفر کا کوئی اثر بھی نہیں ہے۔ کون ہے؟ وہ جبریل علیہ السلام تھے، لیکن ابھی کسی کو نہیں پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ ایک آدمی آیا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ، یہاں تک کہ وہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے، گھٹنوں سے گھٹنے لگا کر کے اور اپنا ہاتھ ان کے ران پر رکھ کر کے کہا یا محمد اخبرنی عن الاسلام، محمد مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں، اسلام کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اسلام، ابھی میں نے ایمان کے ارکان پوچھا تھا، ایک بچے نے جواب دیا تھا 5، ان کو شک ہو گیا تھا، وہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، ایمان کے نہیں۔ اسلام کے ارکان الگ ہیں، ایمان کے ارکان الگ ہیں، یاد رکھیں آپ لوگ، اسلام کے ارکان 5 ہیں، ایمان کے ارکان 6 ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا محمد اخبرنی عن الاسلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اسلام کے بارے میں بتلائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اسلام یہ ہے کہ آپ گواہی دیں کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ایک نمبر ہو گئے۔ دوسرا کیا ہے؟ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، یہ اسلام کا دوسرا رکن۔ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کریں، تیسرا رکن۔ اور کیا ہے؟ وَتَصُومَ رَمَضَانَ، رمضان کے روزے رکھیں، چوتھا رکن۔ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور آپ بیت اللہ کا حج کریں اگر آپ کے پاس جانے کی طاقت ہو، روپے پیسے ہیں، صحت مند ہیں تو یہ 5 چیزیں اسلام کے ارکان ہیں۔ اگر ان چیزوں پر ہمارا، ان میں سے کسی ایک کو بھی اگر ہم نے چھوڑ دیا، کسی ایک کو بھی ہم نے ماننے سے انکار کر دیا تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ وہ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ 5 چیزیں ہیں تو وہ کہتے ہیں صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ عجیب معاملہ ہے، یہ سوال بھی کر رہا ہے، سوال کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہوگا، لیکن سوال کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے صحیح جواب دیا، یہ سیکھنے آیا ہے یا سکھانے آیا ہے؟ سمجھے اس حدیث کو، کہتے صدقتا فعجبنا له يسأله ويصدقه،
ہم لوگوں نے تعجب کیا، یہ سوال بھی کر رہا ہے، تصدیق بھی کر رہا ہے کہ ہاں صحیح ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اخبرنی عن الایمان، ہمیں ایمان کے بارے میں بتلائیے، ایمان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان یہ ہے کہ آپ 6 چیزوں پر ایمان رکھیں۔ کیا؟ سب سے پہلے کہ آپ اللہ پر ایمان رکھیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر آپ ایمان رکھیں کہ اللہ کا ایک مخلوق ہے جسے فرشتہ کہتے ہیں، جو نوری مخلوق ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیشہ عبادت میں لگے رہتے ہیں، اللہ کے حکم کی کبھی بھی وہ نافرمانی نہیں کرتے۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، اور آپ ایمان رکھیں اللہ کی کتابوں پر۔ اللہ کی بہت ساری کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم و موسیٰ، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں، قرآن۔ ان تمام چیزوں پر آپ کا ایمان ہو کہ یہ کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ ہیں، لیکن قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی محفوظ کتاب ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود گارنٹی لے رکھی ہے کہ اس میں کوئی بھی تبدیلی اور کوئی ہیر پھیر نہیں کر سکتا۔ پھر کہا ورسلہ، اور آپ ایمان رکھیں اللہ کے رسولوں پر، یعنی اللہ کے تمام رسولوں پر آپ کو ایمان رکھنا ہے، اور خاص طور سے اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہمارے نبی ہیں، اس پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4۔ اور کیا ہے؟ وَتُؤْمِنَ، اور یوم آخرت کے دن پر ایمان رکھیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھیں۔ آخرت کے دن پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ ایمان رکھیں کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور آخرت کا دن ہوگا، اس دن تمام لوگوں کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور ان کے اعمال کے مطابق اسے اس کو بدلہ بھی ملنا ہے۔ اور 6ٹھی چیز ہے وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان رکھنا، یعنی آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے تب بھی اللہ کی جانب سے، برا ہو رہا ہے تب بھی اللہ کی جانب سے، اس چیز پر ایمان ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ ان 6 چیزوں پر آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ پھر کہتے ہیں صدقت، آپ نے سچ کہا۔ صحابی کو تعجب ہو رہا ہے کہ سوال بھی کر رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ پھر اس کے بعد کہا اخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتلائیے۔ اسلام، ایمان، 2 سوال کا جواب مل گیا، اب احسان کے بارے میں پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہوں، اور اگر اتنا نہیں ہو سکتا ہے تو اس سے کم درجہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں یہ تصور ہو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہاں پر ایک بات کی وضاحت بہت زیادہ ضروری ہے کہ اللہ کے رسول نے جو کہا کہ آپ عبادت کریں تو آپ کو ایسا لگے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، کیا مطلب؟ کہ میں نماز میں کھڑا ہوں تو میں اپنے ذہن میں آنکھ بند کر لوں اور ذہن میں ایک تصور قائم کروں کہ میرے سامنے یہ اللہ ہے، ایک مورت ہے، ایک تصویر ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، ایسا نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عبادت میں ایسی پختگی ہو، آپ کی عبادت میں وہ جان ہو کہ آپ کو ایسا لگے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ کو تصور کرنے، کوئی ذات بنانے، کوئی مورت تصور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ غلط ہے۔ اور اگر اتنا نہیں بھی ہو سکتا تو آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ کیا مطلب ہے اور کیا مفہوم ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیاوی طور پر بھی اگر ہم کسی بڑے انسان کے پاس چلے جاتے ہیں تو بہت سنبھل کر کے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، بہت سوچ سمجھ کر کے اپنے زبان کا استعمال کرتے ہیں کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، یہاں تک کہ میں سمجھانے کے لیے بتلاؤں کہ اگر ہمارے ناک میں کھجلی ہو رہی ہو، اس آدمی کے سامنے ہم برداشت کر لیتے ہیں لیکن ناک میں انگلی نہیں ڈالتے ہیں، کیونکہ بدنامی ہو جائے گی، کہیں گے کہ تمیز والا انسان نہیں ہے، ناک میں انگلی ڈال رہا ہے، کان میں انگلی ڈال رہا ہے، یا کچھ اور اس طرح کی حرکت،
اس آدمی کے سامنے ایسا کرنے سے ہم ڈرتے ہیں اور پرہیز کرتے ہیں، تو اس کے سامنے ہماری حالت کیا ہونی چاہیے؟ جو اس کا بھی خالق ہے جس سے ہم ڈر رہے ہیں، اس سے بھی بڑھ کر کے ہونا چاہیے۔ اور یہی چیز نماز میں خشوع اور خضوع کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، آپ عبادت کریں تو آپ کو لگے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر آپ اتنا پختہ اپنے آپ کو نہیں کر پاتے ہیں تو کم سے کم یہ ضرور ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اور مجھے اللہ دیکھ رہا ہے کا مطلب یہ ہے کہ میں کوئی کام ایسا نہ کروں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بے ادبی والا کام ہو، شریعت کے خلاف کام ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تیسری چیز ان کو سکھلائی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں، ایک سوال اور کیا، اخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے بارے میں بتلائیے۔ میرا موضوع ہے آج قیامت کے سلسلے میں، اور یہ محل شاہد ہے، اسی لیے میں نے اس حدیث کو اپنے سامنے بیان کرنے کے لیے منتخب کیا ہے۔ کہا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتلائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے۔ سوال کرنے والا کون ہے؟ جبریل علیہ السلام۔ سوال کن سے ہو رہا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں آپ سے زیادہ نہیں جانتا ہوں، آپ تو آسمانوں میں رہتے ہیں، میں تو دنیا میں رہتا ہوں، آپ جو پیغام اللہ کے یہاں سے لے کے آتے ہیں مجھے اتنا ہی پتہ چلتا ہے، آپ سے زیادہ مجھے نہیں پتا۔ لیکن ایک اسلوب ہے، مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے، یعنی میں سوال کرنے والے سے زیادہ، یعنی آپ سے زیادہ نہیں جانتا ہوں۔ اس کے بعد پھر کہا کہ اچھا اس کی کچھ نشانیوں کے بارے میں بتلا دیجیے، قیامت کی کچھ نشانیاں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں بتلائی کہ قیامت کی کچھ نشانیاں ہیں۔ ان تر الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ جو لوگ غریب اور کمزور ہیں، جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں، جوتے چپل نہیں، جو بکریوں کے چرواہے ہیں، یہ لوگ قیامت سے پہلے بڑے آدمی بن جائیں گے، بڑی بڑی بلڈنگیں ہوں گی ان کے پاس۔ اور ایک نشانی بتلایا کہ اس کے بعد کہتے ہیں ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر اتدري من السائل قلت الله ورسوله اعلم۔ اس کے بعد وہ 3 سوال ہو گئے، سوال جواب ہو گئے، اس کے بعد وہ چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ، ابھی کسی کو نہیں پتا ہے کہ یہ کون تھے، لوگوں کو تعجب ہے کہ بھائی یہ نیا آدمی لگ رہا ہے، لیکن سفر کا اثر بھی نہیں ہے، سوال بھی کر رہے ہیں، جواب بھی دے رہے ہیں، کون ہے یہ؟ جب چلے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا، تم جانتے ہو کہ من السائل، یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ کہا کہ ہمیں کیا پتا، اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانے۔ کہا کہ وہ جبریل تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، وہ سوال پوچھنے نہیں آئے تھے، وہ جبریل علیہ السلام تھے، وہ آئے تھے تم لوگوں کو دین سکھلانے کے لیے۔ وہ جو سوال کر رہے تھے وہ خود جاننے کے لیے نہیں، بلکہ تم لوگوں کو بتلانے کے لیے، تم لوگوں کو سکھلانے کے لیے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، ایمان کے 6 ارکان ہیں، یہ چیزیں سوال جواب کے ذریعے سے تم جان جاؤ۔ اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے جو چھوٹا سا سوال جواب کا ہم پروگرام چلاتے ہیں، وہ صرف انعام دینے کے لیے اور آپ کے نالج کو ناپنے کے لیے نہیں، بلکہ اسی بہانے، اسی سوال اور اسی جواب کے بہانے کسی کے دل میں کوئی بات بیٹھ جائے۔ تو حاضرین کرام، اس حدیث میں آپ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا تذکرہ 2 جگہ پر کیا۔ ایک تو ایمان کے ارکان میں سے ہے کہ قیامت کے دن پر ایمان رکھنا، اور دوسرا یہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہمیں قیامت کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، ہاں لیکن اتنا ضرور ہے کہ قیامت بہت قریب ہے۔ آپ کہیں کہ کتنا زمانہ گزر گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی تقریباً 1450 سال کا زمانہ عرصہ گزر گیا، ابھی تک قریب ہی نہیں ہوا۔ جی، آپ کو اور ہم کو لگتا ہے کہ یہ قریب نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ قریب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اور ہم جس دن کو گزارتے ہیں یہ دن 24 گھنٹے کا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایک دن کتنا بڑا ہوگا؟ 50,000 سنہ،
50,000 سال کے برابر. تو اب ذرا جوڑیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دن کے حساب سے قیامت قریب ہے یا بعید ہے؟ بہت قریب ہے. اس کی دوسری ایک توجہ یہ کی جاتی ہے کہ ہر آنے والی چیز وہ قریب بھی ہوتی ہے. ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیے کہ ابھی میں نے کہا کہ رمضان دیکھتے دیکھتے گزر گیا. جب پہلے رمضان کو ہم تھے تو ہم لوگ اور خاص طور سے ہمارے بچے, ان لوگوں کو بڑی ایک خواہش, ایک شوق تھا, عید آنے میں بہت لمبا ٹائم ہے, کیسے ایک مہینہ گزرے گا. لیکن دیکھتے ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی کل ہی تو روزہ شروع کیا تھا اور 2 دن کے بعد عید ہے انشاءاللہ. اگر ہم لوگ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو زندگی دی تو ہم لوگ انشاءاللہ العزیز اللہ کے حکم سے عید منائیں گے. دیکھتے دیکھتے آ گیا. قریب ہے کہ نہیں؟ تو وہ لگتا ہے کہ بہت دور ہے, لیکن حقیقت میں وہ قریب ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا اس طریقے سے تذکرہ کیا. تو قیامت پر ہمارا ایمان ہونا اور قیامت کے بارے میں اپنے دل میں وہ خوف پیدا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. قیامت کس قدر خطرناک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک جگہ نہیں بلکہ کئی جگہ پر قیامت کا تذکرہ کیا اور قیامت کی ہولناکی, قیامت کی خطرناکی کو بیان کیا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحج کے اندر فرمایا, یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو, اے لوگو اللہ سے ڈرو. جگہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ لوگو اللہ سے ڈرو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ ظالم ہے؟ نہیں میرے بھائیو, اللہ ظالم نہیں ہے. وما ربک بظلام للعبید, اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے. لیکن پھر بھی کہا کہ رب سے ڈرو. کیوں؟ کیونکہ رب نے جب تمہیں اتنی مہلت دی ہے, اسی رب نے تم کو طاقت دی, صحت دی, زندگی دی اور صرف ایک چیز تم سے طلب کیا کہ اس کی عبادت کرو, اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو, کسی اور کے سامنے سر نہ جھکاؤ, کسی اور کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہ کرو. اگر وہ بھی تم نے نہیں کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی ہے, ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کا پکڑ اور اس کی پکڑ بہت مضبوط ہے, بہت سخت ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. اور ہر عقل مند اس چیز کو سمجھتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو مہلت دی اور مہلت کے بعد بھی اگر وہ نہ سدھرا, اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا, اس کے بعد اگر آپ اسے سزا دیتے ہیں تو آپ اس میں ظالم نہیں کہلاتے ہیں بلکہ آپ انصاف کرنے والے کہلاتے ہیں. ہم آئے دن کورٹ کچہریوں کے واقعات سنتے ہیں اور جب ہم یہ سنتے ہیں کہ فلاں آدمی نے جرم کیا تھا لیکن کسی وجہ سے کورٹ نے اس کو بری کر دیا, ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ اس ظالم کو کورٹ نے کیسے چھوڑ دیا. لیکن وہیں پر جب کسی ظالم کے بارے میں ہم یہ سنتے ہیں کہ کورٹ نے اس کو سزائے موت دی ہے یا 10 سال کا سزا سنایا ہے, ہمیں خوشی ہوتی ہے. پھر ہم اس وقت اس وکیل یا اس جج کو ظالم نہیں کہتے بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے انصاف کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہے, ہمیں زندگی دی ہے, ہمیں ہر چیز دی ہے, اور اس کے بعد بھی اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہ کریں اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں پکڑ لے تو کیا اللہ ظالم ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک, اللہ ظالم نہیں ہے. ہم خود ظالم ہیں, ہم خود ظالم ہیں, ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ ظلمت نفسی, میں نے جب گناہ کیا تو میں نے کسی اور کے اوپر نہیں, خود اپنے اوپر ظلم کیا. میں نے گناہ کر کے اپنے آپ کو عذاب کا مستحق ٹھہرا لیا. اللہ نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. کیوں ڈرو اپنے رب سے؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, قیامت کا زلزلہ نہایت ہی خطرناک عظیم شیء ہے, بہت بھیانک ہے, بہت خطرناک ہے. کتنا خطرناک ہے؟ آگے کی آیت میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی. کہا یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. کہا کہ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت, قیامت کا دن بہت خطرناک ہے. کتنا خطرناک؟ اتنا خطرناک, اتنا خطرناک, اتنا خطرناک کہ وہ مائیں
جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے اپنے بچے کو بھول جائے گی، اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ والدین کو اپنے بچوں سے بے انتہا محبت ہوتی ہے، لیکن ہم اور آپ اس بات کو جانتے ہیں، چاہے اولاد والے ہوں وہ بھی، چاہے جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم چھوٹے بچوں کے ساتھ کس قدر رحمت اور شفقت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اگر بچہ صرف رو دے تو ادھر باپ پریشان ہو جاتا ہے، ماں پریشان ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ ماں تو رحم والی ہوتی ہی ہے، لیکن ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ بچہ رو رہا ہے لیکن ماں کسی کام میں مشغول ہے جس وجہ سے بچے کو چپ نہیں کرا پا رہی ہے، اور اس بچے کا باپ اس دن گھر پر موجود ہے، وہ اپنے اہلیہ پر ناراض ہو جاتا ہے، ڈانٹتا ہے کہ تم بچے کو رلا کے کام کر رہی ہو، پہلے بچے کو سنبھالو، پہلے بچے کو دودھ پلاؤ، پہلے بچے کو ان کا رونا بند کرو، اس کے بعد تمہیں جو کام کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس بچے کے رونے کو سن نہیں پاتے ہیں، آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ ماں بھی اس بچے کو رلانا نہیں چاہتی، لیکن کچھ مجبوریوں کی وجہ سے وہ تھوڑی دیر کے لیے مہلت لے لیتی ہے۔ یہ مائیں قیامت کے دن اپنے بچوں کو بھول جائیں گے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملھا۔ جو حمل والی عورت ہیں، جو پریگننٹ مہیلائیں ہیں، وہ قیامت کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنے حمل کو جن دے گی، ان کا بچہ ساقط ہو جائے گا، خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ۔ قیامت کا منظر اتنا خطرناک اور اتنا ہولناک ہوگا کہ آپ لوگوں کو باولے دیکھیں گے، ایسے لگ رہا ہوگا کہ یہ نشے میں ہیں، شراب پی کر کے سب مست ہو گئے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کریں کیا نہ کریں۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، لیکن حقیقت میں وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ پھر کیوں ایسا ہوگا؟ ان کی حالت ایسی کیوں ہوگی کہ وہ بالکل باولے ہوئے جا رہے ہیں، پاگل ہوئے جا رہے ہیں؟ اللہ نے جواب دیا وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے، بہت دردناک ہے، بہت خطرناک ہے۔ یعنی قیامت کی ہولناکی، قیامت کی خطرناکی اس قدر عظیم ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گے، اور حمل والی حمل ساقط کر دے گی، اور انسان نشے کی حالت میں دکھائی دے گا، لیکن حقیقت میں وہ نشے میں نہیں بلکہ خوف کی وجہ سے ایسی حالت ہوگی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کس طریقے سے واقع ہوگی، قیامت کس قدر خطرناک ہوگا۔ اس میں کہا کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون، کہ جب سور میں پھونک مارا جائے گا، فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله، تو اس سور میں پھونک مارنے کی وجہ سے دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے، سارے کے سارے لوگ ختم ہو جائیں گے۔ ثم نفخ فيه اخرى، پھر دوبارہ سور میں پھونک مارا جائے گا، تو پھر وہی لوگ جو بے ہوش ہو گئے تھے، جو مر چکے تھے، وہ پھر سے دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، اور وہ کھڑے ہو کر کے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اتنا خطرناک، ذرا تصور کیجئے، اپنے دل میں اس کیفیت کو پیدا کرنے کی کوشش کیجئے کہ اگر ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، آپ کا نہیں، آپ روڈ میں چل رہے تھے، لیکن آپ کے سامنے کسی گاڑی کا، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، آپ کے سامنے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اس میں کسی کو چوٹ آتی ہے، کسی کا سر پھٹ گیا ہے، کسی کا کچھ ہو گیا ہے، آپ اس سے پریشان ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم سے دیکھا نہیں جاتا، آپ آنکھ بند کر لیتے ہیں۔ لیکن اس دن کا جو ایکسیڈنٹ ہوگا کہ ایک ہی دم میں پوری دنیا کے لوگ ختم، یہ کوئی آسان مرحلہ ہے؟ کوئی آسان منظر ہے؟ کوئی آسان سین ہے یہ؟ نہیں میرے بھائیوں، سارے کے سارے لوگ ایک دم ختم ہو جائیں گے۔ دوسری جگہ پر اسی طرح کی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کہا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ یہ آیت ابھی جس کی میں نے مفہوم، جس کی تشریح آپ کے سامنے بیان کی، دوسری جگہ پر کہا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، کہ جب سور میں پھونک ماریں گے تو جو لوگ قبر میں ہیں وہ بھی اٹھ آئیں گے،
اور اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے حساب و کتاب کے لیے۔ یعنی قیامت کے دن ایک نہیں کئی دفعہ سور میں پھونک مارا جائے گا، اور پہلی دفعہ تو لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، مر جائیں گے، پھر دوسری دفعہ تمام لوگ اپنے قبروں سے اٹھ آئیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چلیں گے، محشر کی طرف بڑھیں گے حساب و کتاب کے لیے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي، یہ آیت بھی ہم نے بیان کر دی ہے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب قیامت قائم کر دے گا اور سب لوگ اٹھ جائیں گے، اس کے بعد کہتے ہیں وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کہ اس دن قیامت کے دن زمین اللہ کے نور سے روشن ہو جائے گی اور نامہ اعمال کو رکھ دیا جائے گا، اور انبیاء کرام اور گواہوں کو بلایا جائے گا، اور تمام لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ صحیح انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، کسی پر ذرہ برابر بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد جو جہنمی لوگ ہوں گے ان کو جہنم کی طرف دھکیل کر لے جایا جائے گا۔ جب وہ جہنم کے پاس پہنچیں گے تو جہنم کا جو داروغہ ہوگا وہ ان لوگوں سے پوچھے گا الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا بلی ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، کہے گا کہ تم لوگ کیسے جہنم میں جا رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا؟ کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں تھا؟ کیا کوئی تم میں سے انسان تم لوگوں کے پاس آ کر کے اللہ کی کتاب کو پڑھ کر کے تم کو نہیں سنایا تھا؟ کہیں گے کیوں نہیں، ایسا ضرور ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بھیجا تھا، لیکن اللہ کا عذاب کافروں پر ثابت ہو گیا ہے، ہم لوگ جہنمی ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، مومن تو کہتے ہیں، لیکن کیا حقیقت میں ہم اپنے آپ کو مومن کہلانے کے لائق ہیں؟ کیا ہم 5 وقتہ نماز کے پابند ہیں؟ کیا اسلام کے ارکان پر ہمارا عمل ہے؟ اگر نہیں ہیں اور اللہ محفوظ رکھے لیکن آپ کے ساتھ اگر یہ فیصلہ ہو جائے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا آپ کو کسی نے نہیں بتلایا؟ کیا آپ کو صحیح بات اسلام کی بات نہیں پہنچی؟ بالکل پہنچی میرے بھائیوں، لیکن ہم نے غفلت میں ان تمام چیزوں کو گوا دیا۔ حاضرین کرام، قیامت نہایت ہی خطرناک، اور اس کی خطرناکی کو جگہ جگہ پر الگ الگ انداز میں، الگ الگ اسلوب میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کیا ہے۔ اور قیامت کے بعد کیا ہوگا؟ قیامت جب قائم ہو جائے گی، سب لوگ محشر میں جمع ہو جائیں گے، اس کے بعد سب لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا، ایسا حساب کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس میں سے ایک بھی چیز نہیں چھوٹے گی، ایک بھی چیز نہیں چھوٹے گی، یہاں تک کہ جب لوگ اپنے نام اعمال کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ جس میں چھوٹی چیز بڑی چیز ہر چیز کو اس نے لکھ رکھا ہے، ہر چیز اس میں درج ہے، ہر چیز اس میں مینٹین ہے۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ ہم دنیا میں جب کوئی جرم کرتے ہیں، کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اپنے دل میں ایک بہانہ بنا لیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، سامنے والے کے پاس جا کر کے جھوٹ بول دیں گے، بچ جائیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں جھوٹ بول کر ہم نہیں بچ سکتے۔ اگر ہم نے جھوٹ بولنے کی کوشش بھی کی تو ہمارے اعضاء گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کے زبان، لوگوں کے منہ میں مہر لگا دے گا، اب نہیں بول سکتے وہ، اور ان کے اعضاء و جوارح خود ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے جو غلط کام کیا ہے وہ ہاتھ خود کہے گا کہ میرے ذریعہ یہ کام کیا ہے۔ آپ نے اپنے پاؤں سے چل کر جس غلط جگہ کی طرف جانے کی کوشش کی ہے، یہ پاؤں جواب دیں گے کہ میرے ذریعے سے اس غلط کاری کی طرف اس نے چلنے کی کوشش کی ہے، اور ایسی ہی جسم کے دوسرے اعضاء بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گواہی دیں گے۔
لہٰذا ہمیں اور آپ کو قیامت کے دن کی ہولناکی اور قیامت کے دن کا یہ جو خطرہ ہے، جو منظر ہے خطرناک، اس کو اپنے دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ ہم قیامت کے دن کو دنیا جیسا تصور نہ کریں کہ جیسے ہم دنیا میں ہر طرح کی باتوں سے بچ جاتے ہیں، بہانہ بنا کر کے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں تو قیامت میں بھی ہم بچ جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا میرے بھائیوں، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہوگا۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو پکڑ سکتا ہے جھوٹ بولنے پر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہے، ہمیں مہلت دی ہے۔ ہم پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نہیں پکڑ رہا ہے۔ ہم غلط پر غلط، غلطی پر غلطی، گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت پر مہلت دیے جا رہا ہے، صرف اس لیے کہ بندہ واپس آ جائے، بندہ اپنے گناہوں کو چھوڑ دے، بندہ میری طرف لوٹ آئے۔ لیکن ہم اپنے آپ کو جہاں پر رکھنا مناسب سمجھتے ہیں، جن گناہوں میں اپنے آپ کو ملوث کر لیتے ہیں، بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس سے باز آ پاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ مہلت دی ہے، ہم اس کو غنیمت سمجھیں اور آج ہی اس موقع کو سب سے زیادہ غنیمت سمجھ کر کے توبہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے استغفار اور توبہ کریں کہ اللہ العالمین، ہم قیامت کی اس ہولناکی کو جانتے تو تھے، لیکن میرے دل میں اس کی خطرناکی اس قدر نہیں بسی ہوئی تھی، آج ہم نے جان لیا ہے اور اس کی خطرناکی کو ہم نے محسوس کر لیا ہے۔ آئندہ ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے، کیونکہ اس کے بعد کا جو منظر ہوگا، جو جہنم کا منظر ہوگا، وہ اور بھی زیادہ خطرناک ہے۔ جہنم، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی، جہنم کیا ہے؟ وہ بھڑکنے والی آگ ہے۔ نزاعۃ للشوی، جو چہروں کے اور چمڑوں کو بالکل چمڑا، ہم لوگ جیسے کہتے ہیں چمڑا ادھیڑ دینا، جلد کھینچ لینا، اس آگ سے وہ کام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے منظر کو اور جہنم کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، قیامت کے دن کا منظر کیسا رہے گا؟ کیا جیسے ہم دنیا میں ایک دوسرے سے مدد حاصل کرتے ہیں، قیامت کے دن بھی کسی سے مدد لے پائیں گے؟ کیا دنیا میں اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت سے نوازا ہے، دولت سے نوازا ہے یا کوئی اور چیز سے نوازا ہے تو ہم اس چیز کو اپنے بچاؤ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں پولیس نے پکڑ لیا ہے، ہم اسے کچھ رشوت دے کر کے بچ جاتے ہیں۔ ہمیں دشمن نے گھیر لیا ہے، ہم اس سے بڑے لوگوں کو کال کر کے اس دشمن سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ کیا قیامت کے دن بھی ایسا ہوگا؟ نہیں۔ قیامت کے دن کا منظر کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وابیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کے دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، کوئی نہیں میرا بھائی، وامہ وابیہ، اپنے ماں سے اپنے باپ سے بھاگ رہا ہوگا، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی سے اپنے بچوں سے بھاگ رہا ہوگا، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس دن ہر آدمی کا معاملہ ایسا ہوگا کہ وہ دوسرے سے بالکل بے نیاز ہو، کوئی کسی کے بارے میں نہیں سوچے گا۔ آج میرا اپنا کوئی اگر کسی تکلیف میں ہے تو ہم اسے اس تکلیف سے باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی جرم کر کے جیل چلا گیا ہے جانتے ہوئے بھی کہ وہ مجرم ہے، پھر بھی اپنا سب کچھ داؤں پر لگا دیتے ہیں اس کو بیل پر نکالنے کے لیے۔ اگر کوئی بیمار ہے اس کے لیے اپنی زمین پراپرٹی سب بیچ دیتے ہیں اس کو اس بیماری سے نکال کر صحیح زندگی عطا کرنے کے لیے۔ لیکن قیامت کے دن یہ نہیں ہوگا میرے بھائی۔ آپ کا اپنا بھائی، آپ کا اپنا باپ، اپنا بیٹا، اپنی بیوی، جس کے لیے آپ اپنی زندگی کو قربان کر دیتے ہیں، کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ ایک دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کہ قیامت کے دن لوگوں کو دکھا دیا جائے گا، لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے
यवद्दु المجرم लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमिइज़ बिमनी, जो मुजरिम होगा उस दिन वो ख्वाहिश करेगा, चाहेगा कि मेरे ऊपर जो केस आयद हो गया है, मैं जो पकड़ा जा रहा हूँ, तो इससे मैं अपने आप को बचाने के लिए फिदिया में दे दूँ, बदला में दे दूँ। क्या क्या? लौ यफ्तदी यवद्दुल मुजरिम लौ यफ्तदी युबस्सरूनहुम यवद्दुल मुजरिम लौ यफ्तदी मिन अज़ाबिन बिबनीह व साहिबतिही व अखीह, कि वो अपने बेटों को, अपने बीवी को, अपने भाई को और दुनिया में जो कुछ है तमाम चीज़ों को वो फिदिया में दे दे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उसको कबूल नहीं करेगा, हरगिज़ नहीं। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ आपके अमल के बदले आपको अच्छा या बुरा बदला देगा। अगर आपने अच्छा काम किया है, नेक काम किया है और अपने आप को गुनाहों से पाक करके इस दुनिया से अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जाने की कोशिश की है, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ, आपके साथ अच्छा बर्ताव करेगा, वरना हमारा मामला निहायत ही ख़तरनाक हो सकता है। क़यामत की ख़तरनाकी और हौलनाकी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, जिसमें कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि युहशरुन नास यौमल क़ियामति हुफ़ातन उरातन गुरलन, क़यामत के दिन लोगों को उठाया जाएगा तो उसकी हालत क्या होगी? वो नंगे पांव होंगे, नंगे सर होंगे, जिस्म में कपड़ा नहीं होगा, खतना भी किया हुआ नहीं होगा। आगे हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत है, वो कहती है अल्लाह के रसूल, लोगों को कितनी शर्म आएगी ना, सब नंगे होंगे, एक दूसरे को देख रहे होंगे। अल्लाह के रसूल ने कहा कि आयशा, उस वक्त, उस दिन इतनी मोहलत किसको होगी कि लोग एक दूसरे को देखें? वो दुनिया की बातें हैं कि लोग अपनी शहवत की निगाहें किसी की तरफ उठाएं। क़यामत के दिन लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीह, उस दिन हर आदमी का एक ऐसा मामला होगा कि दूसरे से बेनियाज ताकने और झांकने के लिए उसके पास मोहलत नहीं होगी, सोचेगा भी नहीं। खौफ का ये आलम होगा। और जहन्नम में जब लोग चले जाएंगे, जहन्नम की ख़तरनाकी क्या है? जहन्नम की ख़तरनाकी ये है कि जहन्नम बहुत ही बड़ा एक गड्ढा है। जहन्नम आग का ख़जाना है। जहन्नम में कितना बड़ा गड्ढा है? गड्ढा समझ रहे हैं ना आप लोग? गड्ढा इतना बड़ा है कि एक सही रिवायत है जिसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि हम लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, अल्लाह के रसूल के साथ थे, इतने में एक आवाज़ आई, जैसे कोई भारी चीज़ कहीं गिर रहा हो, धम की आवाज़। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम लोग जानते हो ये कैसी आवाज़ थी? कहा कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ज़्यादा बेहतर जानते हैं। कहा कि हाज़ा हजरुन रूमिय बिही फिन्नारि मुंदु 70 खरीफन फहुवा यहवी फिन्नारिल आना हत्ता इंतहा इला क़अरिहा, कि ये एक पत्थर की आवाज़ है जिस पत्थर को 70 साल पहले जहन्नम के गड्ढे के ऊपर से गिराया गया था और तब से वो पत्थर गिर रहा था, अब जाकर के वो उसके तह में पहुंचा है। 70 साल, जरा सोचिए कितना बड़ा गड्ढा। जहन्नम इतना खतरनाक है। और जो लोग मुनाफिकीन हैं उन लोगों के बारे में यह है कि जो जहन्नम का सबसे ज्यादा खतरनाक गड्ढा है वो उसी गड्ढे में रहेंगे। इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फली मिनन नार वलन तजिद लहुम नसीरा। तो क़यामत इस कदर खतरनाक है। क़यामत के बाद जहन्नम और जहन्नम का मंजर इस कदर खतरनाक है। जब जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे तो उसे क्या खिलाया जाएगा? खाना दिया जाएगा उसे, लेकिन क्या? उसे खाने के तौर पर दिया जाएगा ज़क़ूम। इन्ना शजरत ज़क़ूम, ज़क़ूम एक फल का नाम है। आमतौर पर तर्जुमा करते हुए मुफस्सिरीन और मुतर्जमीन ने थूहड़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। मुझे भी नहीं मालूम थूहड़ कौन सा फल होता है, लेकिन इतना पता है कि ये जहन्नम का एक फल है और जहन्नम का अगर फल है तो फिर इसको खाने से आपको आसूदगी नहीं होगी, बल्कि ये आपके लिए या जहन्नमियों के लिए वो और भी ज़्यादा अज़ाब का सबब बन जाएगा, जिससे उसके पेट की चीज़ें, अंदर की चीज़ें गल जाएंगी, सड़ जाएंगी।
جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو ان کو عذاب دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہوگا کہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ جب جہنم میں چلے جائیں گے اور آگ میں ان کا چمڑا جل جائے گا، وہ جل جائیں گے، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوبارہ سے چمڑا پہنا دے گا تاکہ اس کا عذاب نہ ختم ہو۔ ہم دنیا کے اندر جب ہمارے پاس ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو ہم انتظار کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کچھ دن میں یہ مصیبت ٹل جائے گی، اور بہت سارے لوگ جب دنیا کی مصیبتیں نہیں جھیل پاتے ہیں تو اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں خودکشی کر لوں گا تو دنیا کی مصیبتوں سے آزاد ہو جاؤں گا، مجھے چھٹکارا مل جائے گا، میں آزاد ہو جاؤں گا، لیکن قیامت کے دن وہ آپشن نہیں ہوگا۔ جو جہنم میں گیا اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہے، توحید کی حالت میں اس کی وفات نہیں ہوئی ہے، تو وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، یہاں تک کہ ان کا جسم جب جل جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیا چمڑا پہنا دے گا تاکہ وہ عذاب کو چکھتے رہیں۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب اس کا چمڑا جل جائیں گے، پک جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم اس چمڑے کو بدل دیں گے نئے چمڑے سے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کو چکھتے رہیں، ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ جو قیامت کا منظر اور جہنم کے بارے میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی، یہ صرف ایک سین آپ کو بتلانے کے لیے نہیں، آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ اس طرح کا منظر اگر ہم نے نیک عمل نہیں کیا تو ہمیں بھی اس سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں سنبھالا، اگر ہم نے ابھی بھی نیک عمل کے ذریعے سے اپنی زندگی کو درست نہیں کیا تو اسی عذاب میں ہمیں بھی مبتلا ہونا پڑے گا۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنی زندگی کو سنواریں، اپنی زندگی کو صرف اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، تبھی جا کر کے ہمیں اس جہنم سے اور اس دن کے عذاب سے اور قیامت کی ہولناکیوں سے کچھ چھٹکارا مل سکتا ہے۔ ورنہ اگر ہم نے اپنے آپ کو غفلت میں اور شہوت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی تو پھر ہمارا حشر بھی بہت برا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ حاضرین کرام، میں ایک حدیث آپ لوگوں کو اور سنا دوں۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ تقریریں سن کر کے، نصیحت حاصل کر کے لوگ حقوق اللہ کے سلسلے میں تو کچھ متنبہ ہو جاتے ہیں، تسبیح پڑھنے لگتے ہیں، اللہ کے سامنے استغفار بھی کرنے لگتے ہیں، نمازیں بھی پڑھنے لگتے ہیں، لیکن حقوق العباد کا جو معاملہ ہے، حقوق العباد میں وہ کوتاہی جیسے پہلی تھی وہی آج بھی رہتی ہے۔ آدمی حج کر کے آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حج نہایت ہی مقبول عمل ہے، لیکن حج سے آنے کے بعد بھی پڑوسیوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ اس کا رویہ ویسا ہی رہتا ہے جیسے کہ پہلے تھا۔ یہ کتنا خطرناک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لیجئے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت کیا، اتدرون من المفلس؟ صحابہ کرام تم لوگ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ مفلس غریب جس کا معنی ہم لوگ کہتے ہیں۔ صحابہ کرام میں سے ایک روایت میں آتا ہے کسی نے کہا المسلم فینا من لا متاع له ولا من ليس له درهم ولا متاع، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مفلس تو وہ ہے جس کے پاس ساز و سامان نہ ہو، دینار و درہم نہ ہو، وہی مفلس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، مفلس وہ نہیں ہے، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت زیادہ نیکیوں کو لے کر کے آئے گا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بھر بھر کر کے کیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے بھی لوگ آئیں گے جس کو اس نے گالی دی ہے، کوئی ایسا ہوگا جس کو اس نے مارا ہے، کوئی ایسا ہوگا جس کو اس نے قتل کیا ہے، کوئی ایسا ہوگا جس نے اسے کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچایا ہے۔ وہ بہت ساری نیکیاں بھر بھر کر کے نیکیاں لے کے آئے گا، لیکن اس کے ساتھ کچھ اس طرح کے لوگ بھی آئیں گے جس کے اوپر اس نے ظلم کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ سَيِّئَاتِهِ،
جب یہ لوگ آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو جس کے اوپر اس آدمی نے ظلم کیا تھا ان کی نیکیاں اٹھا کر کے ان لوگوں کو دے دی جائے گی کہ جس کے اوپر جس نے جتنا ظلم کیا ہے اتنی نیکیاں لے جاؤ، بدلہ لے لو اپنا اپنا۔ ایسے کرتے کرتے اگر ایسا ہو کہ ابھی لائن میں کچھ لوگ اور ہیں، نیکیاں ختم، بہت ساری نیکیاں لے کر آئے، خوب نماز، خوب صدقہ، خوب حج، زکوٰۃ، تمام چیزیں، لیکن لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا نہیں تھا۔ ابھی آپ لوگ شیخ کی تقریر سن رہے تھے کہ جہنم سے بچانے اور جنت میں لے جانے والی چیزوں میں ایک اہم چیز کیا ہے؟ حسن خلق۔ حسن خلق نہیں تھا اس کے یہاں، تو کیا کیا جائے گا؟ اس کی نیکیاں لے کر کے دوسروں کو دے دی جائے گی۔ دیتے دیتے فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، اگر نیکیاں ختم ہو جائے اور لوگ باقی رہ جائیں تو کیسے انصاف ہوگا؟ اللہ تعالیٰ دوسرا طریقہ اپنائے گا کہ اب تو اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں بچا ہے، تو اب ان لوگوں کا گناہ اٹھا کر کے اس کو اوپر لاد دو، یہاں تک کہ لاسٹ میں اس کو کھینچ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اتنا خطرناک ہے میرے بھائیوں، جہاں پر ہم حقوق اللہ کے سلسلے میں، نماز و روزہ کے سلسلے میں اپنے آپ کو سنبھالنے اور سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، اذکار میں اپنے آپ کو مشغول رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیلۃ القدر تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ کوشش کی اس سے پہلے کہ لیلۃ القدر یا طاق رات میں نے موضوع انتخاب کیا تھا صلہ رحمی کا۔ صلہ رحمی میں یہ بھی ہے کہ صلہ رحمی تو ایک خاص پس منظر ہے کہ جو آپ کے اپنے رشتہ دار ہیں، لیکن ضمن اس میں نے یہ بھی بات کی تھی آپ کے پڑوسی کا آپ پر حق ہے، آپ کے کام والے کا آپ کے اوپر حق ہے، آپ کی بیوی کا آپ کے اوپر حق ہے، آپ کے بال بچوں کا آپ کے اوپر حق ہے، تمام لوگوں کا حق ہے۔ کیا ہم نے اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کی؟ تقریریں سن کر کے زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی تو ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے یہ کوشش کبھی کی کہ اگر ہم نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے تو میں اس سے جا کے معافی مانگ لوں؟ نہیں، میں تو چھوٹا ہو جاؤں گا ان کے سامنے جا کے معافی مانگ لوں گا۔ تو میرے بھائیوں، اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیے کہ بہت زیادہ نیکیاں لے جانے کے باوجود بھی اگر آپ نے ظلم کیا ہے تو آپ کی نیکیاں بیکار ہو جائیں گی۔ اس لیے ہم لوگوں کو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کے معاملے میں بھی بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، اور قیامت کے منظر کو اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم بڑھ چڑھ کر کے نیکی کے کاموں میں حصہ لے سکیں اور اپنے اخلاق کو بہتر بنا سکیں، لوگوں کے حقوق کو ادا کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ قیامت سے اور قیامت کے منظر سے ڈرنے والا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں اپنے دل میں تقوی پیدا کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔